الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بنے۔ حاجی اصل میں مہمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ از دا اوریجنلی ہوسٹ۔ اسی لیے جو ٹرمنالوجی یہاں پہ استعمال ہوتی ہے نا، دے یوز اے ٹرمنالوجی ضیوف الرحمن، تو ضیوف آر دا وزٹرز، کہ آپ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اور حج جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو کمبینیشن ہے مالی عبادت کا بھی اور بدنی عبادت کا بھی، یعنی اس کے اندر جتنی عبادتیں ہیں نا ان تمام کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر روزے بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ بدنی مشقت بھی ہے، اس کے اندر مالی مشقت بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آدمی عبادات بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، تکبیرات بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اور حج میں ایک چیز اہم بات یہ ہے کہ فرض حج زندگی میں ایک ہی بار ہوتا ہے، اس کے بعد تو نفلی حج ہوتا ہے۔ فرض حج جو ہے نا وہ تو زندگی میں ایک ہی بار ہے، تو خاص طور پہ وہ جن کے فرض حج ہے وہ تو اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کہ بھئی ہم جتنا اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کر سکیں اس حج کو، اور جتنا ہم اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشقت مانگنی نہیں چاہیے، آ جائے تو اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اور اس حج کے اندر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سیکھ کر کریں حج۔ الحمدللہ ابھی ہمارے پاس دن موجود ہیں تو ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں، اور سیکھنے میں یقیناً سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم حج کے مناسک تو سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ ہم اپنی عبادات کے اندر بھی جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کا ایک مرتبہ آپس میں مذاکرہ کر لیں۔ عمل کی قبولیت جو ہے نا اس کی دو کنڈیشن ہے، ایک اخلاص اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا، اور دوسرا علم سیکھ کے کرنا۔ تو اگنورینس از نو ایکسکیوز نیدر ان دس ورلڈ نور ان آخرت۔ نسیان عذر ہے، بھول گئے، اللہ معاف کر دیں، but nobody told me, I never heard about it, first time I'm learning, no, sorry, no excuse۔ کیونکہ سیکھنا جو ہے وہ بنیاد ہے، تو ہمیں عمل کو سیکھ کر کرنا چاہیے، اور پھر سیکھنے میں جو ہے وہ اس کا اجر ہے۔ آپ دیکھیں، آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو علم کا ایک باب سیکھتا ہے، علم کا ایک باب سیکھتا ہے، اس کو 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ آپ نے وضو کا باب سیکھا، آپ نے غسل کا باب سیکھا، اور ظاہر سی بات ہے اعمال کا دار و مدار سب سے پہلی چیز طہارت پر ہے، سب سے پہلا مدار طہارت ہے۔ تو آدمی پاکی اور طہارت بھی جو ہے نا وہ کلین نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ a kind of a ritual cleansing، a kind of a ritual purification، جس کو ہم طہارت کہتے ہیں۔ تو اور وہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو سکھایا۔ تو اس میں ہم لوگ ویسے الحمدللہ سب جانتے ہی ہیں سب، لیکن مذاکرہ مومنین کو ہمیشہ نفع بخشتا ہے، ایک دوسرے کو یاد دہانی ہمیشہ نفع بخشتی ہے۔ تو ہم کم از کم تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا مذاکرہ کر لیں گے، اور مذاکرے میں ہم چند چیزوں کا مذاکرہ کریں گے، خاص طور پہ وضو کا اور نماز کا، اینڈ وی ول لٹل بٹ ٹچ اباؤٹ دا غسل آلسو، کہ ہمیں یہ بنیادی طور پہ مذاکرے، اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ پری ریکویزٹس ہیں کیا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کبھی آدمی کے پاس کم پانی موجود ہو، کیا چیز میجر تھنگس کیا ہیں جس کو ہمیں کرنا ضروری ہے، جس سے ہمارا وضو ادا ہو جائے گا، جس سے ہمارا وضو ہو جائے گا، اینڈ وی آر ایلیجیبل کہ اب ہم جو ہے وہ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم اتنا بیسکس جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ یہ والی نشست ہے، تو
تو انشاءاللہ جتنی دیر ہم بیٹھیں گے ہمارا وقت لگے گا انشاءاللہ وہ قیمتی بنے گا، اور اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ایک ایک چیپٹر کو لیتے جائیں گے، اس چیپٹر کو کلوز کریں گے، اور پھر ہم تھوڑی دیر کوشچن آنسرز کر لیں گے اف اٹ از ریکوائرڈ، لیکن اگر کسی کا ڈیٹیل کوشچن ہوگا تو وہ ہم پھر بیان کے بعد کر لیں گے، موجود ہوں گے یہاں پہ اپنے طور پہ کر لیں گے، کیونکہ ابھی ہم سارے کوشچنز تو ہر ایک کے اپنے کچھ پرٹیکولر کوشچنز ہوتے ہیں، تو وہ یقیناً ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اعتبار سے کر لے، اور الحمدللہ یہاں پر کیا کہتے ہیں فیمیل سائڈ پہ بھی عالمات موجود ہیں، وہ ان سے پوچھ لیں اپنی پرسنل کوشچنز جو بھی کوئی پاکی ناپاکی کے حوالے سے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے کوشش انشاءاللہ شروع کرتے ہیں وضو کے حوالے سے، اور وضو میں یہ یاد رکھیے گا کہ وضو ایک ایسا عمل ہے جو صرف نماز ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا، خوب اچھی طرح وضو کیا، اس کے جسم سے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے بھی نکل جائیں گے۔ یعنی صرف اور صرف ظاہری میل کچیل ہی دور نہیں ہوتا، بلکہ آدمی کی باطنی ناپاکی جو ہے وہ بھی دور ہو رہی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی کو وضو کے نشانوں سے پہچانے، جس جس جگہ پر جو ہے وہ وضو کرتا ہوگا۔ اور وضو کے اندر یاد رکھیے کہ ایک تو اہتمام کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کے اندر جو ہے اگر ہمارے اندر اس کے اندر کوئی سستی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر جو ہے وہ نماز پر پڑتا ہے۔ وضو میں فرائض کتنے ہیں؟ سب سے پہلی چیز فرائض۔ اچھا فرائض جتنے بھی ہوتے ہیں نا، فرض وہ چیز ہے کہ اگر یہ ادا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا فرائض عام طور پہ دے آر پروون فرام قرآن کریم، تو قرآن کریم کی آیات سے پروو ہوتا ہے۔ سم تھنگ اف اٹ از فرض تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو نیڈ ایویڈنس فرام قرآن، while you are saying it is فرض تو you need evidence from قرآن، تو اس کا ایویڈنس جو ہے نا اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم سے ایویڈنس موجود۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، 4 چیزیں فرض ہیں۔ ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، اور ایک مرتبہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، کونیوں سمیت یعنی آپ نے یہاں سے لے کے کونی سمیت، کونی تک نہیں، کونی سمیت۔ تیسرا ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، ٹھیک ہے۔ 4 فرض ہیں، یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ وضو کی سنتیں جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وضو کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کی سنتوں سے مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا عمل کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے وضو کی نیت کرنا، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، صفائی کے لیے کر رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مداری نیتوں پر ہے، یعنی دل میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے لیے، کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے وضو کرتا ہوں، تو اب آپ کو اجر بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ پاکی تو پہلے بھی مل رہی تھی، پاکی تو پہلے۔ نیت سے کیا ہوتا ہے؟ نیت سے آدمی کا اجر متحقق ہو جاتا ہے، اجر کنفرم ہو جاتا ہے، عمل تو ویسے بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اب یہاں پر پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا، اور بعض جگہوں پہ دعا جو ہے بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، یہ بھی دعا ہی ہے، بسم اللہ والحمدللہ بھی دعا ہی ہے۔ اور پھر دعا کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ سب سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے، اسی لیے صبح اٹھ کر بھی سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے آدمی کو استنجا سے پہلے بھی جو ہے اپنے ہاتھ دھونے چاہیے، سب سے پہلی چیز جو ہے اپنے ہاتھ دھونے چاہیے۔ تو دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور چوتھا جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ مسواک کرنا۔ اور
مسواک سے آدمی، ظاہر تھی بات ہے، خاص طور پہ انشاءاللہ ایک کسی وقت میں ہم جو ہے وہ اس کا مسواک کا بھی مذاکرہ کر لیں گے، لیکن مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا اجر جو ہے وہ 70 نمازوں کا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی مسواک کی فضیلت اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اماں جان فرماتی ہیں جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے، آج تو ساری دنیا ہائیجین کر رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نیچرل ٹوتھ برش دیا ہے جس کے اندر پیسٹ آلریڈی اویلیبل ہے، اور من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نیچرل ٹوتھ برش ود ہیو اے پیسٹ۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب آپ نے کیا کہتے ہیں مسواک کے بعد جو ہے وہ کلی کرنا، اور 3 بار کلی کرنا، ہر بار نیا پانی لینا۔ اور بعض حضرات نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ پہلی مرتبہ میں اتنا لیں کہ حلق تک پہنچ جائے، ایک مرتبہ جس کو ہم غرارے کہتے ہیں، اس طریقے سے پہلی مرتبہ میں کریں۔ اور پھر یہ اس وقت ہے حلق میں کہ جب آدمی کا روزہ نہ ہو، اگر روزہ ہے تو پھر آدمی بس کلی کرے گا۔ پھر ناک میں پانی ڈالنا، اچھا یہ جو 3 مرتبہ ہے نا، تینوں مرتبہ نیا پانی ڈالنا، اور پھر آپ نے ناک میں 3 مرتبہ پانی، یہ بھی نیا، اور اس میں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ نتنوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ داڑھی کا خلال کرنا، اور پھر ہاتھوں کو انگلیوں کی طرف سے دھونا، نہ کہ کوہنیوں کی طرف سے دھونا، یعنی آپ ہاتھ یہاں سے سٹارٹ کریں گے انگلیوں کی طرف پانی دے کے جب آپ نے ہاتھ دھونے، یہ نہیں کہ آدمی کونی کی طرف سے سٹارٹ کرے، تو یہ جو ہے یہ مکروہ ہے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ بھائی، اور ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، تاکہ یہ جو حصہ ہوتا ہے نا یہ بعض دفعہ ورنہ ڈرائی رہ جاتا ہے، تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، پیر کی انگلیاں جو ہوتی ہیں اس کا بھی خلال کرنا، اور پھر اسی طریقے سے ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا فرض ہے، 1/4 از اے فرض، سنت کیا ہے کہ پورے سر کا جو ہے وہ مسح کیا جائے۔ اور پھر اسی طریقے سے کانوں کا مسح کرنا، 11 جو ہے وہ کانوں کا مسح کرنا، اور پھر 12واں ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا، ہر عضو کو 3 مرتبہ، چہرے کو 3 مرتبہ دھونا، ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا، اور پھر ترتیب سے وضو کرنا، یعنی سب سے پہلے جس ترتیب سے آ رہے ہیں، جس سیکوینس سے آ رہے ہیں اسی سیکوینس سے وضو کرنا، اور پے در پہ وضو کرنا۔ پے در پہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ڈیلے نہ ہو کہ آپ نے ایک عضو دھویا تو وہ ڈرائی ہو گیا اور پھر آپ نے جا کے دوسرا دھویا، تو آپ نے کنٹینیوس اس کے اندر جو ہے ہوتے رہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا۔ تو ہم خاص طور پہ اس بات سے اہتمام کریں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے سے ثابت ہوتی ہیں اور انہیں مستحبات کہا جاتا ہے۔ مستحبات میں یہ ہے کہ بھائی ایسی جگہ پر وضو کریں، اونچی جگہ پر، کہ مستعمل پانی جو ہے وہ کپڑوں پہ نہ لگے، اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، اور دانے ہاتھ سے کلی کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر کوئی انگوٹھی یا کوئی چوڑی یا کوئی چیز پہنی ہوئی ہے تو اس کو ہلا لینا، اس کو حرکت دینا تاکہ پانی اس کے اندر جو ہے وہ آ جائے۔ اور کانوں کا مسح کرتے وقت چھوٹی انگلی کا دونوں کانوں کے سوراخ میں ڈالنا، اور پھر اسی طریقے سے سردیوں کے موسم میں پہلے ہاتھوں کو تر ہاتھ سے ملنا تاکہ اعضاء پر دھوتے وقت پانی آسانی سے پہنچ جائے۔ بعض دفعہ خاص طور پہ سردیوں میں پاؤں کی ایڑی اور کونی ڈرائنس کی وجہ سے وہاں پہ آدمی کا پانی پہنچ نہیں پاتا اور آدمی احتیاط بھی نہیں کرتا، تو سردیوں میں اس لیے کہا گیا کہ مستحب یہ ہے کہ اس کو مل لے آ جائے تھوڑا سا، تاکہ پانی جو ہے وہاں پر پہنچ جائے۔
اور اچھا پھر کچھ چیزیں وہ ہیں جو مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں. یہ تو بیسکس ہو گئی، وضو کرنے کا طریقہ ہو گیا. جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کیا. اس لیے اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ بھائی آدمی ٹیپ بند کرتا رہے، ٹیپ کھولتا رہے، ٹیپ بند کرتا رہے، ٹیپ کھولتا رہے، ٹیپ کھول کر مستقل جو ہے وہ کرنا. تو یہاں تک فرمایا کہ اس پانی کا اسراف جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہم دریا کے پاس بیٹھ کے کر رہے ہو، فرمایا دریا کے پاس بھی بیٹھ کے کر رہے ہو نا تب بھی اسراف نہ کرو. اور اتنا کم بھی نہ کرو کہ اعضاء دھلنے سے رہ جائیں. اور وضو کرتے وقت بلا ضرورت دنیا کی بات نہیں کرنا، آپس میں کوئی ایسی ضروری بات میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اعضاء وضو کے علاوہ ضرورت سے زیادہ دھونا، اس زور سے اپنے اعضاء پر چھینٹا مارنا کہ دوسرے آس پاس والوں کو پانی لگ جائے، تو یہ بھی مکروہ ہے. تو خاص طور پہ یہ بنیادی چیز ہے جس میں ہم نے وضو کا اہتمام کرنا ہے. وضو ہر نماز کے لیے فرض ہے، خواہ وہ نماز نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، جنازے کی نماز ہو، سجدہ تلاوت ہو. اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے بھی واجب. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کو اگر آدمی نے چھونا ہے خود. پھر اسی طریقے سے مسنون کب ہے؟ فرمایا سوتے وقت بھی مسنون ہے. اور مستحب کب ہے؟ تو آدمی گھر سے نکلتے وقت جو ہے وہ اس کا اہتمام کرے، ہر وقت کوشش کرے کہ وضو میں رہے. اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ سعی کے اندر بھی جو ہے وہ مستحب ہے، سعی کے اندر واجب نہیں ہے، سعی کے اندر فرض بھی نہیں ہے. وضو جو ہے سعی کے اندر فرض اور واجب نہیں ہے. اور سعی کی جو جگہ ہے وہ مسجد میں داخل بھی نہیں ہے. سعی جو ہے نا وہ اس کے اندر نہیں ہے، خاص طور پہ حرم کے اندر، مسجد کے اندر نہیں، وہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چند چیزیں تھیں جو خاص طور پہ وضو کی چیزیں ہیں. یہ وضو کا بنیادی مذاکرہ ہے. اور اس میں ہمیں خاص طور پہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کا، سنتوں کا اس کا لحاظ رکھیں. عام طور پہ الحمدللہ کر رہے ہوتے ہیں. جس چیز کا اہتمام کی عادت اس سفر میں ڈالنی چاہیے وہ ہے مسواک کی سنت کی. کہ مسواک کی سنت کی عادت اس سفر میں پڑ گئی تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اس کے بعد آئندہ سفر میں بھی ہمارے ساتھ اس کی عادت رہے گی. ٹھیک ہے، تو یہ وضو کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ہم کریں، ورنہ ہم آگے چھوٹا سا مذاکرہ جو ہے وہ ہم پھر اس کے بعد نماز کا ہم مذاکرہ شروع کر لیں. مجھ سے ایک سوال ہے جی بس فرمائیے. وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہوتا ہے جیسے مزدلفہ وغیرہ میں جی ایک چھوٹے سے گلاس میں اس میں بوتل میں پانی ملتا ہے، اس سے اگر وضو کرنا پڑا جی تو یہ جو مسئلہ ہے کہ پانی بہانے کا پوری چہرے پر، جی تو اس میں آدمی کیا تھوڑا سا لے کے پانی کر کے پھر آپ اس مسا کر سکتا ہے ایسے؟ کیونکہ بڑا جی ہاں، مسئلہ ہے. اصل میں کوشش تو کرنی چاہیے کہ زندگی میں آدمی کو ہاف لیٹر جو پانی کی بوتل ہوتی ہے نا اس سے وضو کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ہے نا غسل اور وضو کا وہ 1 لیٹر کی بوتل تھی جس سے غسل اور وضو کیا ہے. تو ہمیں عادت تو ڈالنی چاہیے. یہ بات جو حضرت نے فرمائی ہے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صرف اور صرف گیلا کرنا نہیں ہے بلکہ پانی کا بہہ جانا ہے. وہ آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں، یا تو اسپرنکلز ہوں کہ آپ اسپرے کر لیں، اسپرنکلز کر لیں تو اسپرنکلز بہہ جاتے ہیں. تو اسی لیے اچھا اس کی ضرورت جس جگہ کی طرف اشارہ کیا ہے وہاں اکثر خدا نخواستہ کبھی پڑ سکتی ہے. آپ مزدلفہ میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پانی بہت دور ہو آپ سے، اور تو آپ کے پاس وہاں پر پھر جو اسپریز ہوتے ہیں یہ کام آتے ہیں. اس کو پھر آپ اسپریز کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے صرف چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے اور پاؤں دھونا ہے. اور چوتھائی سر کا مسا ہے، پانی نہیں بہے گا نا اس میں، تو آپ کے ہاتھ گیلے ہیں چوتھائی سر، تو آپ کی جو 4 چیزیں آپ کی ہو گئی اس میں آپ کا وضو ہو جائے گا. مختصر ترین میں بھی جو ہے وہ آپ کا وضو ہو جائے گا.
اچھا اسی طریقے سے بس میں بیسکس گزار دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ غسل کے اندر یاد رکھیے گا غسل کے 3 فرض ہیں، ان میں سے ایک بھی ادا نہیں ہوا تو غسل نہیں ادا ہوگا۔ کلی کرنا، اور کلی کا وہی اصول ہے کہ اگر تو وضو نہیں، روزہ نہیں ہے تو آدمی وہ غرارے کرے گا، اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی اگر روزہ نہیں ہے تو نتنوں تک ناک میں پانی ڈالنا، اور تمام بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اور پھر اسی طریقے سے اس کی سنتوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر جسم پہ کوئی گندگی ہے تو سب سے پہلے تو اس نجاست کو دور کیا جائے، ورنہ پہلے استنجا کر لیا جائے، اور پھر غسل میں سب سے پہلے اگر آدمی کو وضو کر لے اور پھر تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، وضو ہو یا غسل ہو۔ خواتین کے حوالے سے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نیل پالش لگی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جسم پہ پانی نہیں پہنچ سکتا، وہ لیئر ہے کوئی ایسی کہ اس کو پانی نہیں پہنچ سکتا۔ بعض دفعہ کوئی مہندیاں ایسی قسم کی ہوتی ہیں کہ وہ لیئرز والی مہندی ہوتی ہیں، اس کے اوپر بہت ہی اگر وہ گاڑھی قسم کی کوئی تہ ہے جس کی وجہ سے پانی جسم تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس صورت میں اگر وہ وضو کی جگہ ہوگی تو وضو نہیں ہوگا، غسل کی جگہ ہوگی تو وہ غسل نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا خاص طور پر جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی نیل پالش یا کوئی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اس بات کا خاص طور پہ اس کا لحاظ رکھیں۔